فی قلوبہم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں ان کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندوہ کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 تک جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے آیت نمبر 10 سے 16 تک کا تلاوت اور ترجمہ سنا، جس کے لیے میں واجدہ بہن کی شکر گزار ہوں۔ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیچھے سے ہم نے تذکرہ پڑھا منافقین کا، اور اس میں ہم نے ہر آیت کو دو پہلوؤں سے دیکھا، اور اسی ترتیب سے ہم آج بھی چلیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں بیماری کیا یہاں پہ ذکر آیا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس
یعنی دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہم نے پچھلی بار بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی جب ختم اللہ آیا تھا کہ جب مہر لگی تو کیا چیز تھی جو ختم ہو گئی. تو یہاں پہ بھی دل میں ہمارا دل ہے جس کے اندر غصہ، محبت، نفرت، یعنی تمام ایموشنز، احساسات، جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ ان کا دل ڈیڈ ہو گیا، اس میں کچھ وہ فیل نہیں کرتے. اچھا ہم میں سے ریسنٹلی کسی کی کوئی ڈینٹسٹ اپائنٹمنٹ ہوئی ہو، کسی نے دانت نکلوایا ہو، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، کیا ہوتا ہے جب وہ انجیکشن لگاتے ہیں؟ کسی بہن کا کچھ ایکسپیرینس ریسنٹلی ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا؟ ریسنٹ تو نہیں ہے، لیکن جب انجیکشن لگاتے ہیں تو سن ہو جاتا ہے نا، نم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا وہ کیا ہے کہ وہ جو نرو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے نا، کہ آپ کچھ محسوس نہیں کرتے. انیستھیزیا یہ جو آپ سرجری کرتے ہیں اور سلا دیتے ہیں پیشنٹ کو، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں نا، کہ آپریشن اور سرجری کے لیے جب چیر پاڑ کی جاتی ہے تو وہ مریض محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کو وہ دوائی ادویات کی وجہ سے اس کے نروز کو سلا دیا جاتا ہے. تو نرو کے سو جانے سے کیا ہے کہ آپ یوں لگ رہا ہے کہ وہ احساس ختم ہو گیا. یوں لگتا ہے کہ اس نفاق کا جو انجیکشن ہے وہ دل میں لگا ہے، اور اب وہ جتنے بھی ایموشنز تھے نا وہ محسوس نہیں کر سکتے. جیسے دیکھیں نا، کچھ باتیں سن کے ہمیں اللہ کی رقت طاری ہوتی ہے، خوف، محبت، کچھ فیلنگز آتی ہیں، لیکن ان کا دل سن ہو گیا. اچھا وہ بیماری کیا ہے جس کا انجیکشن لگا ہے؟ نفاق کی بیماری کیا ہے؟ اس نفاق کی بیماری کا قرآن نے ذکر کیا نا کہ لا ریب فی، جب ایمان آتا ہے تو شک ختم ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے. ان کے دلوں میں شک ہے، اور ہم نے شک کی بھی ڈیفینیشن سمجھی تھی، ایسا شک جو آپ کو بے سکون اور بے چین کر دے. تو ان کے دلوں میں اس لیول کا شک پیدا ہو چکا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے، قلوبہم کہا، دلوں میں بیماری ہے، صدورہم نہیں کہا. آپ سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہاں پہ فی قلوب الناس نہیں آیا، یہاں پہ فی قلوبہم مرض کا لفظ آیا. قلوب اور صدور کا فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ دل میں نہیں ڈال سکتا، دل میں اس کا اختیار نہیں ہے. اور یہ چیز بہت تسلی دیتی ہے. دل ایک گھر کی طرح ہے، اور سمجھے کہ اس گھر کے اندر نا ایک گھر سے باہر ہٹ کے ایک ایریا ہے، جیسے آپ کا گارڈن ہو گیا یا سائڈ پہ گیرج ہو گیا، گھر کی سپیس. لیکن اگر آپ کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ ایک ہی ہے جہاں سے داخل ہو سکتا ہے کوئی بھی، تو جس کو آنا ہوتا ہے وہ دروازے پہ ناک کرتا ہے. تو کیا کرتا ہے کہ شیطان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ہمارے گارڈن تک آ جائے. اب وہاں سے آ کے وہ دروازے پہ ناک کرتا ہے وسوسے کے لیے، وہ بار بار دستک دیتا ہے، اور پھر آپ سے پوچھتا ہے ایک بات تمہیں سنانی ہے، کچھ کہنا ہے تم سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو دروازہ کھولیں، چاہیں تو نہ کھولیں. اور قرآن نے بار بار ایک بات دہرائی ہے جہاں پہ بھی شیطان کی ذکر آیا کہ میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم دروازہ بند رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم تعوذ، اور اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا کہ میرے بندوں کو جب کوئی ایسا ویسا خیال بھی چھو جاتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے، اور فوراً پناہ مانگ لیتے ہیں. یہ ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم خوشی سے جان بوجھ کے دروازہ نہیں کھولتے. اب فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں آپ جب بھی کسی کو بلاتے ہیں، ظاہر ہے جس کو آپ جانتے ہیں کوئی بھروسے والا ہے، آپ اسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کوئی مہمان آیا، آپ کا جاننے والا، آپ کی سہیلی ہے، پر کسی کو آپ اتنا اختیار نہیں دے سکتے کہ کوئی آ کے کہے کہ تم نے یہ باتھ روم ادھر کیوں بنوایا ہے، ادھر بنوانا تھا، یہ پردے اس رنگ کے کیوں ہیں، اور صوفے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کی اجازت کے بغیر وہ پورے گھر کی سیٹنگ بدلنا شروع کر دے. یعنی اتنی ایکسٹریم پہ آپ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کھڑے رہیں اور اگلا بندہ آ کے سارا آپ کا گھر الٹ پلٹ کر دے. بلکہ ہمارے کلچر میں بعض دفعہ ساس بہو کی لڑائی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمک مرچ کے ڈبے اس شیلف پہ رکھنے کی عادت تھی 30 سالوں سے، تو وہ ادھر سے ادھر چلے گئے،
تو اس پہ بھی الجھن ہونے لگتی ہے. ہم خواتین ایک سیٹ پیٹرن کی عادی ہوتی ہیں, تو ہمارا تو کوئی چائے کا کپ بھی جگہ بدل دے تو ہمیں الجھن ہوتی ہے. کجا یہ کہ کوئی ہم کھڑے ہیں اور پورا گھر آ کے بدل دے, یہ ممکن نہیں ہے. تو سوچے کہ شیطان اس لیول تک وہ لوگ اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں, کیونکہ پہلے ان کا اختیار تھا, ان کا دل, ان کا گھر, کون آئے, کدھر پردے ہوں, کدھر قالین ڈالنا ہے, کدھر باتھ روم بننا ہے, کدھر کچن بننا ہے, پہلے آپ کی مرضی تھی. اب کیا ہوا, انہوں نے شیطان کو اس حد تک انٹری دے دی, اس حد تک اختیار دے دیا کہ شیطان نے آ کے اپنی مرضی کی سیٹنگ کر دی. پھر بھی وہ الرٹ نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے اس کو نہ صرف جگہ دی بلکہ اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے, تم نے اگر پارٹی بھی کرنی ہے نا تو اور لوگوں کو بھی لے آؤ. اور وہاں پہ پھر خوب ہلا گلا بھی شروع ہو گیا. تو شیطان تو اپنے ساتھ وہ اکیلا تھوڑی آتا ہے, وہ اپنے چیلوں کو بھی لے آیا. اب وہ جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ کھا رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, پی رہے ہیں, ان کی مرضی کی سیٹنگ ہے. تو سوچے کہ کتنی ایکسٹریم پہ وہ چلے گئے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اس طرح بنایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, اس کو مزین کر دیا ہے. ہمیں ایمان خوبصورت لگتا ہے, تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہمیں ایمان اور یہ ساری محفلیں, قرآن, یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے کیونکہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی اس سے بچ سکے نا. اب یہاں پہ ان کی بیماری چونکہ اس حد تک تھی کہ انہوں نے پوری سیٹنگ, پوری اتھارٹی, پورا اختیار دے دیا. اب جب دل میں شیطان اتنی دیر رہے گا تو سوچے اس گھر کی کیا حالت ہوگی جس کی سیٹنگ شیطان کی مرضی سے ہوئی. اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ پوری زندگی وہ اس کے مطابق چلیں گے. جیسے دیکھیں ہماری جب مرضی ہے نا, ہم نے بیڈ روم ایک جگہ رکھا ہوا ہے, کھانا ہم کچن میں کھاتے ہیں, سوتے ہم بیڈ روم میں ہیں, بیٹھنے کے لیے ہم سٹنگ روم یوز کرتے ہیں. لیکن جب سیٹنگ شیطان نے بدل دی تو اگر شیطان ان کو مجبور کر رہا ہے کہ نہیں تم نے سونا باتھ روم میں ہے, یا تم نے کھانا سٹنگ روم میں کھانا ہے, یا تم نے, یعنی اب کیا سیٹنگ شیطان کی حلول اس کے, اب وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے, وہ اس طرح شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں. اس ریاکشن کو آپ سمجھیں, اتنی دیر تک شیطان کو کون رہنے کی اجازت دے گا, وہیں جو نفاق میں اس حد تک چلا جائے. دیکھیں 3 ریاکشن کی ہم بار بار بات پڑھ رہے ہیں, تو یہاں آج بھی ہم 3 ریاکشن دیکھتے ہیں. ایک ریاکشن وہ ہے کہ جیسے دیکھیں کہ الحمدللہ میں اور آپ مسلمان ہیں, ہم اس حوالے سے بہت اچھے مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ رسول, یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ رسول قرآن حدیث بالکل غلطیوں سے پاک ہے. ایسا ہی ہے نا, بلکہ یقین مانے مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہوتی ہے, اور میں اکثر پاکستان کی اٹھتے بیٹھتے ہر بندہ برائی کرتا ہے اور پاکستانیوں کی, لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایک پاکستانی, میں نے کسی پاکستانی کو زندگی میں آج تک قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے نہیں دیکھا. عموماً ہر مسلمان ملک کے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو غلطیوں سے پاک سمجھتے ہیں, اللہ رسول کا مذاق نہیں اڑاتے. لیکن یہ زیادہ ایکسٹریم پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ مجال ہے کہ وہ کبھی جو ہے اس کے خلاف کچھ کہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ بھئی ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن نہ وہ کھلم کھلا تنقید نہیں کریں گے. اختلاف ہو جانا اور بات ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن کسی چیز کا مذاق اڑانا بالکل, یعنی اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرنا, یہ ہمارا ریاکشن ہے. دوسری طرف وہ ریاکشن ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت, شدید نفرت, کھل کے اظہار کرنا, جنگیں کرنا, وہ ایک دوسرا ریاکشن ہے جیسے اس دور میں بھی تھا. تیسرا ریاکشن ہے جو ہمیشہ پھنستا ہے, خطرناک ہے, اور وہ ریاکشن کیا ہے کہ کمپرومائز کا, جس کا ہم نے وہ دیکھا کہ وہ مکہ میں بھی پایا جاتا تھا, مدینہ میں بھی پایا جاتا تھا. اب یہ لوگ کس طرح کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی اندر ہوتے ہیں, ان کے سر پہ کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے, تو وہ نا عجیب جملے بولتے ہیں. دیکھو کہ بھائی اب 21 سینچری ہے تو اب کچھ تو چینج کرو نا. اب یہ کیا بات ہوئی, فیمنزم کا دور ہے, اب عورتوں کو بھی امام ہونا چاہیے, آخر عورت کی بھی رائٹس ہیں, وہ کیوں نہیں نماز پڑھا سکتی.
دیکھو کچھ تو فلیکسیبل ہو جاؤ نا. اگر تم لوگ کو قرآن کو جوں کا تو لے کے چلو گے تو تھوڑے ایکسٹریم نہیں ہو جاؤ گے. کچھ بیلنس کر لو, کچھ کمپرومائز کر لو. اور بیلنس ہونا چاہیے نا, کیونکہ بیلنس نہیں ہوگا تو دیکھو ایکسٹریمزم آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ بیلنس, ہمارا تو دین نام ہی بیلنس کا ہے, ہمارے تو دین میں ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں. لیکن جس چیز کو یہ لوگ بیلنس کہتے ہیں نا, وہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ کا بیلنس ہے, جس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ گروہ تھوڑا سا فزادہم اللہ مرضا, ان کی بیماری جب بڑھتی ہے نا, پہلے وہ اس طرح کی جملے کہتے ہیں, قرآن حدیث کو مان کے تھوڑا تھوڑا کرتے, پھر کہتے ہیں دیکھو قرآن کی کچھ صورتیں تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ کا تو کوئی تعلق نہیں نا بنتا کہ آج کے دور میں ہم ان کو پڑھیں یا رکھیں. پھر اور مرض بڑھتا ہے. چلو ٹھیک ہے, قرآن کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث کو اس حد تک لانا ٹھیک ہے نا, سال میں ایک دفعہ میلاد پڑھ لیا کرو, کچھ محفل کرائے, باقی 11 مہینے اللہ کے رسول کا نام کیوں لیتے ہو؟ ان کی زندگی, ان کی سیرت کو کے بارے میں بات کیوں کرتے ہو؟ پھر اور برس بڑھتا ہے, یعنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے جاتے وہ کیا نا, شیطان اب سیٹنگ بدل رہا ہے, شیطان اب گھر بنانا شروع ہو گیا, اس کی مرضی چل رہی ہے. اور ایکسٹریم پہ جاتے پھر کہتے ہیں سارے ریلیجن صحیح ہیں, سارے دعویٰ کرتے ہیں, ہمیں کیا پتہ کون سا مذہب سچا ہے, تو ہم تو بس ٹھیک ہے نا اپنے حد تک, بھائی اٹس بٹوین می اینڈ گاڈ, اللہ کو کیا پڑھی ہے میں نمازیں پڑھوں نہ پڑھوں, یہ میرا معاملہ ہے. ہم کسی کو دیکھو نا, میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا, میں کوئی بے ایمانی نہیں کرتا, تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں, اس کا گاڈ ڈزنٹ نیڈ دیٹ کہ ہم جو ہے مسجدوں میں جائیں اپنی عبادت سے دکھائیں. اندر ہی اندر ان کا مائنڈ سیٹ وہ گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں, نام اور لباس سے تو نہیں وہ پہچانے جاتے. ان کی رویوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اچھا, کتنے عجیب لوگ ہیں کہ بھائی اگر تم نہیں مان لانا چاہتے نہ لاؤ, کافر بن جاؤ. اللہ نے کسی کو زبردستی تھوڑی کلمہ پڑھانا ہے, اللہ کا تو یہ سنت نہیں ہے. تم نہیں مانتے, منہ سے آ کے کہہ دو کہ بھائی ہم نہیں, انکار کرتے ہیں, جیسے باقی کافروں نے کیا. لیکن ان کا یہ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ہاں کر کے پھر مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارچر کیا ہے. اور ان کی طرف سے دیکھیں یہاں جس عذاب کی ذکر آیا نا, دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کو اس طرح ٹارچر نہیں کر سکتا کہ وہ ٹارچر بھی ہو اور وہ زندہ بھی رہے. جب بھی کسی کو شدید تکلیف دی جائے گی تو 2 باتیں ہوں گی, یا اس تکلیف سے ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا, یا پھر یہ ہوگا کہ ایک ہی درد کی حالت میں رہتے آخر کار اس درد کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, آپ کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اتنے شدید ٹارچر کہ نہ تو درد کی برداشت پیدا ہو سکے گی اور نہ ہی ان کے اندر موت پیدا ہوگی, نہ ہی ان کو ہلاک کیا جائے گا. کانسٹنٹ عذاب, کیوں اتنی شدت کیوں؟ یعنی اسلام میں تو ہے نا جتنا جرم ہے اتنی سزا ہوگی, تو یہاں اتنی شدت کیوں آ رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے, یہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں کلمے پڑھ کے نقصان پہنچایا, جنہوں نے مسلمانوں والے نام اور لباس رکھ کے مسلمانوں کے گلے کاٹے, جنہوں نے اندر ہی اندر سازشیں کی. ہم ان کو پہچانتے کیسے, ان کے جھوٹ کو؟ تو یہ اندر ہی اندر نفرتیں بکھیرتے رہے, مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتے رہے. ان کی پہنچایا ہوا ٹارچر نسلوں تک گیا. انہی کے اختیار میں سب کچھ تھا, میڈیا, کتابیں, سب کچھ تھی. تو یہاں پہ اللہ میری اور آپ کی طرف سے ان سے بدلہ لے گا جو تکلیف ہمیں ان سے پہنچی, اور ان کو مسلسل تکلیف دے کر. پھر اسی طبقے کی بات آ رہی ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. یہاں پہ بھی ہم دونوں رویے دیکھیں گے. ان سے کہا گیا نا کہ بھائی ایمان لاؤ, تو کہنے لگے کہ دیکھو ہم نا وی آر ٹرائنگ ٹو فکس دس پرابلم, کچھ ٹوٹ گیا ہے, ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. فساد کا سوری میں اگلی آیت, ہاں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, میں اگلی آیت پہ چلی گئی تھی کہ زمین پہ فساد نہ برپا کرو. فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں.
کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین میں فساد برپا ہو گیا خشکی تری میں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. فساد کرپشن کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ پولوشن کو بھی آپ فساد کہہ سکتے ہیں. جب بھی کسی معاشرے میں جھوٹ، دھوکے بازی، خیانت، حرام مال، ایک دوسرے کے حق مارنا عام ہو جائے، انجسٹس ہو جائے، تو وہاں پہ پولوشن بڑھا دی جاتی ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی بہن جو کبھی پارٹ آف کمپین رہی ہو، یہ جو گرین پیس ہے یا اس وقت جتنی بھی پولوشن کے لیے کمپینز چل رہی ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، یعنی اس وقت جو پلانٹ کی حالت ہو چکی ہے، اس حوالے سے کوئی بہن کسی چیز کا حصہ رہی ہو؟ کیونکہ یورپ میں اور امریکہ میں بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ایون پاکستان میں بھی درخت لگانے کی مہم، اور کوئی کسی نے حصہ لیا اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، کوئی آرٹیکل پڑھا ہو. جی میں شیئر کروں ممتا بہن. یہ جو پولوشن کے گیس کریں نا کہ آپ کا جو ریسائکلنگ ہے، ٹھیک ہے، میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا، وہ جیوگرافی کر رہی تھی کہ کتنی پولوشن پھیل رہی ہے اور اس کو کیسے ڈسپوز کرنا ہے، اور پلاسٹکس اور سارا کچھ کس سے یہ بنتا ہے، پھر اس کو جلاتے ہیں، کتنا پولوشن پھیلتا ہے. تو وی مسٹ ٹرائی اینڈ یوز مور نیچرل تھنگس اور اس کو اچھی طرح سے ڈسپوز کریں، ڈفرینٹ ڈبوں میں ڈالیں. تو پھر میں نے وہ پلے باندھ لیا تھا. میں ہر چیز نا الگ الگ ڈالتی ہوں. اب کافی سال ہو گئے، تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تم کیوں اتنی محنت کرتی ہو، کیوں سر کو لڑاتی ہو. میں نے کہا کہ آئی ایم پوٹنگ مائی ایفرٹ ان، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا تھا. اب اوزون لیئر اور سب کچھ، اور جیسے سمندر وہ پگھل رہی ہے برف اور اوور فلو ہو رہا ہے، اور ارتھکویک آ رہے ہیں اور بارشیں آ رہی ہیں بہت، کئی جگہ سٹارونگ ہے، کوئی پانی نہیں آ رہا. تو اس چیز کا ہمارا، ٹھیک ہے اللہ کی قدرت ہے، لیکن ہمارا بھی تو اس میں ہاتھ ہے نا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے we have created all this. اس میں ہم اپنے پارٹ کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ زاہدہ باجی. اس وقت پولوشن کے بارے میں بہت زیادہ ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، اسکولوں میں اویئرنیس دی جا رہی ہے، باقاعدہ سلیبس میں ہے، لیکچرز ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اس پہ پیسہ لگا کے کمپینز چلائے جا رہے ہیں. ہر ملک پہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنے بجٹ کا ایک حصہ یہ جو پلانٹ ارتھ کی پولوشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں لگائے. اور پلاسٹک بیگز کے بین کرنے سے لے کر پلاسٹک جو اس وقت ہمارے زمانے کا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ، جو ٹمپریچر اوپر نیچے ہوا، جو سمندروں کا پانی اس کی مقدار بڑھی، اور جو برفانی علاقے تھے جہاں کہاں برف تھی، برف پگھلنے سے پانی کا ریز ہو جانا، جانوروں کی نسلیں کم ہو رہی ہیں. یعنی آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں، پولوشن لکھیں، آپ کو اتنی انفارمیشن ملے گی، اتنی، کیونکہ کیمرہ گیا ہے ان جگہوں پہ جہاں انسان نہیں گیا، پلاسٹک وہاں پہ بھی پہنچا ہوا ہے. تو اس پورے سیناریو کے پیچھے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں زمین میں پولوشن پھیلی، لیکن ایشو یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بستی یا ملک یا قوم اللہ کی فرما برداری شروع کرتی ہے تو وہاں سے پولوشن اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. اور یہ بات قرآن میں بار بار آئی ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے جب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے حدیث کے مطابق، اور اہل کتاب بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی اتنا رزق ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ شیر کو شکار کرنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی. زمین سونا اگلے گی، آسمان بارش برسائے گا، ہر طرف بیلنس ہو جائے گا، کرپشن پولوشن ہر طرح سے ختم ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر زمین سے ٹاکسک کو ختم کرنا ہے تو اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کمپین چلائیں اور اویئرنیس پیدا کریں، بلکہ اسلام یہ سلوشن دیتا ہے کہ انجسٹکس دوبارہ سے ہو، انسان کا حق کا احترام کرے. یہ دیکھیں اس وقت بھی ریسزم ایگزسٹ کرتی ہے، اس وقت بھی ایک دوسرے کو، یعنی ایکوالٹی اور جسٹس اس طرح نہیں ہے. تو جب روحانی گندگی ہوتی ہے تو اس سے زمین میں کرپشن پھیلتی ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمندر اور بارشیں اور آسمان بھی ناراض ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اس کا مطلب کہ زمین کی غلاظت تب صاف ہوتی ہے جب انسان اپنی روحانی غلاظت کو صاف کر کے طہارت اور پاک کرتا ہے. اور اس میں قرآن نے بھی کہا کہ اگر یہ تورات اور زبور کو قائم کرتے تو زمین ان کے لیے فصلیں اگاتی.
یعنی جب بھی انسان اللہ کے حکموں پہ چلے گا زمین کی کرپشن خود صاف ہونے لگے گی اور اتنا بڑا جو گلوبل ایشو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو کمپرومائز ہے یعنی اس کے لیے یہ کہہ رہے کہ ہم فساد نہیں کر رہے, ہم کمپرومائز کر رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پیس رہے, جنگ کی نوبت نہ آئے. تو وہ بار بار آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو کمپرومائز کرنے میں کیا حرج ہے, تھوڑی سی دینی ویلیوز چینج کر دو, تھوڑا سا قرآن چینج کر دو. دیکھو مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے کہتے تھے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیچ کا رستہ ہو, ایک گول میں اس کانفرنس کرتے ہیں, ون ٹیبل کانفرنس, اس میں کچھ باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اچھا اب ان کی نظر میں دیکھیں فساد کیا ہے, یعنی صرف پلاسٹک اور یہ چیزیں, لیکن فساد کیا ہے اصل میں؟ فساد کا تعلق ناانصافی سے ہے. جہاں پہ جسٹس نہیں رہتا وہاں پہ ہمیشہ کرپشن ہوتی ہے. اور خود ان کا حال یہ تھا کہ کاروبار میں یہ لوگ دھوکہ کرتے تھے اور بے ایمانیاں کرتے تھے, غریب کو اس کا حق نہیں دیتے تھے, یتیم کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا. عورت کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا؟ قرآن نے اس بچی کے بہاف پہ بات کی ہے جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کا کوئی رائٹس نہیں تھے, اس کو انسان ہونے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ جو غلام یعنی جو سلیو انڈسٹری تھی ان کی وہ اتنی زیادہ تھی کہ غلاموں کو بالکل جانوروں سے بھی بدتر درجے پہ رکھا جاتا تھا. اور جب حج کا زمانہ آتا تو یہ لوگ نا بہت زیادہ حاجیوں کا خیال رکھتے. ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے کہ کتنا زیادہ ان کا پانی پلانا, ان کے انتظامات کرنا, اس میں یہ لوگ بہت ایکٹیو تھے. اور خود اپنی ناک کے نیچے ان کے یتیم اور ان کی خواتین اور بچے اور غریب کی کوئی حالت نہیں تھی. ان کے رائٹس کی یہ بات نہیں کرتے تھے. یہ ایک نفاق کی شکل ہوتی ہے کہ اپنے اور اپنوں کے ساتھ, اپنے گھر والے, اپنی بستی, ان کے ساتھ تو بندہ بہت ہی ڈاڈا بنا رہے, ان کے رائٹس نہ دے, اور باہر جو ہے وہ واہ واہ کرواتا پھرے. باہر یعنی اس کو میں ہی اپنی زبان میں کہتی ہوتی ہوں کہ فرض چھوڑ کے تہجد کی نماز پڑھنا, اور یہ میجارٹی لوگوں میں یہ رویہ پایا جاتا ہے. تو یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ امن کی, اور دیکھیں کہ فساد ان کی اپنی. اور پھر دیکھیں توحید کا گڑھ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے نا کعبہ, وہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں, اندر باہر ہر طرف بت ہی بت ہے. اور یہ بات کر رہے ہیں رائٹس کی اور کمپرومائز کی, نا انصافی کر کے. اور مطلب جھوٹ یہ لوگ بولتے تھے. یعنی ہم جب استقصال اور اس وقت انسان کی حالت پڑھتے ہیں تو وہ انہی کی طرف سے یہ سارے رویہ آ رہے تھے. تو قرآن پھر کیوں نہ کہے کہ الا انہم ہم المفسدون. اچھا جب ان سے کہا جاتا کہ اصلاح کرو تو یعنی ایسے کیوں کرتے ہو فساد, تو کہتے تھے نہیں ہم تو پیس میکر ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ پیس میکر نہیں ہے, یہ دین کو میں جھوٹ ملانا چاہتے. دین تو بہت پیور ہے, صاف پانی ہے, اس کے اندر نہیں کچھ ڈالا جا سکتا. دین مجھے اور آپ کو بدلنے آیا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دین کو بدل دیں, ہمیں خود کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے, دین کو ہم اپنے مطابق نہیں ڈھال سکتے. اور یہیں یہ چاہ رہے تھے کہ دین کو کچھ نہ کچھ ان کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے. اب یہ وہ ایٹیچیوڈ تھا جو اس طبقے کا تھا جو کمپرومائز, جو منافقین تھے. دوسری طرف یہودیوں کے بارے میں ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آمنا باللہ, جن کا ہم نے پچھلی بار پڑھا وبالیوم الآخر, کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں, اب پیچھے چالے چلنا, سازشیں کرنا. ہم سارے یہودیوں کی بات نہیں کرتے, ان میں اس وقت بھی کچھ اچھے فطرت کے لوگ تھے, اور سارے یہودی اس مکر و فریب کا شکار نہیں تھا. لیکن جس طرح یعنی ہر کمیونٹی میں ایک طبقہ ہوتا ہے, اب یہ وہ لوگ تھے کہ خود کو ان کے دلوں میں بھی یہ بیماری تھی. اور پتہ یہ کیا کرتے تھے اس بیماری کی وجہ سے, کہ روز بیٹھ کے گوگل کھولتے تھے اور اس میں سرچ کرتے تھے کہ کوئی ایسا کوسچن ہو کہ رسول اللہ جواب ہی نہ دے سکے. گوگل تو نہیں تھا, لیکن عجیب و غریب کوسچن. اپنے علماء کے پاس جاتے تھے, بار بار کہتے تھے کوئی ایسا سوال دو کہ رسول اللہ لاجواب ہو کر رہ جائیں. اور ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کتنی موقعوں پہ انہوں نے ایسے سوال کیے بھی. اب مطلب کیا تھا کہ کچھ کسی طرح وہ اسلام کو غلط ثابت کر دے. خود ان کے پاس جو تورات تھی, ان کا سب سے بڑا جرم جو کرپشن تھی وہ حق کو چھپانا تھا. اور قرآن نے اس پہ بار بار بات کی ہے
کہ آپ حق کو نہیں چھپا سکتے، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو بھی. دیکھیں آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے کچھ حصوں کی بات کرو، لیکن قرآن میں جو پولیٹکس کی بات کی گئی ہے وہ نہ کرو، اس کیونکہ آج کے دور میں قرآن والی بات نہیں چل سکتی. اور کچھ مسلمان یا جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کے بیچ میں سے وہ آیتیں اٹھاتے ہیں، دیکھو اس میں تو لکھا ہوا ہے سارے کافروں کو قتل کر دو، پھر دوسرے مسلمان بیچارے اٹھتے ہیں صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں کچھ حصوں پہ بات کرتے ہیں، کچھ کو رہنے دیں، کمپرومائز کر دی جائے. قرآن انسان کے فائدے کی کتاب ہے، انسان کا نفع قرآن میں ہے. قرآن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، جو انسان کو نقصان پہنچائے. اس سے بڑی کرپشن نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کی وحی اور علم کو چھپائے، کیونکہ اس کے لیے کہا گیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ وعیدیں سنائی گئی ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ قرآن جب بات کرتا ہے تو ایک طبقے کی کرتا ہے تو دوسرا طبقہ برا ماننے لگ جاتا ہے. وہ جن دروس میں مرد کے حقوق کی بات ہو تو بیویاں پریشان ہوتی ہیں، بیویوں کے حقوق کی بات ہو تو مرد پریشان ہونے لگتے ہیں. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. قرآن نے سب کے نفع کی بات کی ہے، بیلنس کے ساتھ کی ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے سے ایک عجیب بیماری پیدا ہوئی کہ والدین کے حقوق کی بات کی اسلام میں، قرآن نے کی ہے. غالباً تین چار آیات ہیں جو والدین کے حقوق پہ اتری ہیں، لیکن میاں بیوی زوجین کے تعلقات، گھر کو کے جو تعلقات ہیں اس پہ سب سے زیادہ آیات ہے، اس پہ تو بلکہ پوری پوری صورتیں اتری ہیں. تو عجیب بات ہے کہ والدین کے حقوق کا بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے، اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایک شخص وہیں اسی کے گھر میں بیوی کے کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے ہوتے. یعنی ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے قرآن پہ نا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے حق کو جوں کا تو پہنچانا. پھر ایک اور جیسے میں بار بار بات کرتی ہوں کہ آئی فیل سیڈ کہ جب کچھ ہم میں سے بہنیں ہیں ان کو شوق آتا ہے، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ سوچتی ہیں کہ صرف تجوید سے سیکھ لینا بس حق پورا ہو جاتا ہے. اور کچھ اور انٹلیکچوئل ہوتی ہیں، وہ سوچتی ہیں چلو کوئی ویب سائٹ بنا لے، کچھ پیج بنا لی تو اللہ خیر صلاح حق ادا ہو جاتا ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے، اس کے علماء نے 6 حقوق گنوائے ہیں اور ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے اور ہمیں پورے کے لے کے چلنے. اب یہاں پہ اس آیت کو تھوڑی دیر رک کے ہم سمجھ لیتے ہیں. کچھ الفاظ ہیں جن پہ میں آپ کو روکوں گی. پہلا لفظ ہے الا، خبردار، جیسے وارننگ دی جا رہی ہے، اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. قرآن کی تو ہر آیت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بطور خاص توجہ مانگ رہا ہے. ایسے ہی جیسے کوئی ٹیچر کلاس میں کہے کہ اسٹوڈنٹس کو کہ میں کچھ ایسی تمہیں بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے نہ سمجھی تو بہت ڈینجرس ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ کے بات شروع کرے. تو اب سوچے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، کہ یہ لوگ یہاں وارننگ کیا کہ بھئی چونکہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ہی مل جل کے زندگی گزارے، تم ان کو پہچان نہیں سکتے ہوگے، تو میں تمہاری بطور خاص توجہ دلوا رہا ہوں کہ یہ کون سا طبقہ ہے، کہ یہ کتنی خطرناک بات ہوگی اگر تمہیں ان کو مکس کر دو گے، ملا جلا دو گے. کمپرومائز کے نام سے ایسا نہ ہو کہ تم باؤنڈریز توڑ بیٹھو. پہلے الا کہہ کے توجہ دلائی، پھر انا کہا کہ نو ڈاؤٹ، یقیناً اللہ تعالیٰ یہاں پہ بالکل سرٹن ہو کے بات کہہ رہا ہے. پھر 2 بار ہم کا لفظ یوز کیا، انہم ہم المفسدون، دیز آر دا پیپل. المفسد کہا یعنی اسم معرفہ آ گیا، دیز آر دی پیپل، ڈیفینیٹلی دیز آر دا پیپل، یہ وہ لوگ ہیں. دیکھو اچھے سے سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ. تو دیکھیں کہ کتنی شدت آ رہی ہے. یعنی اگر مجھے اور آپ کو کوئی چیز بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہو تو ہمیں بہت سارے لفظ ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 لفظوں میں نا ایک بہت بڑی سپیچ ڈال دی. الا انا ہم المفسدون، شدت. اچھا آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ ہمارا تو ایشو یہ کہ جب ہم لفظ لکھتے یا پڑھتے ہیں ٹیکسٹ میں یا بولتے ہیں تو بعض دفعہ اگلا بندہ کچھ اور سمجھ لیتا ہے. کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کا مطلب کچھ اور تھا اور ٹیکسٹ گیا اور اگلے نے کچھ اور سمجھا؟
कोई एग्जाम्पल कोई देना चाहे? टेक्स्ट फॉर इमोजीज में बाज दफा बड़ी गड़बड़ हो जाती है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? Abida, I think this is very common, to be honest. मेरी अपनी फैमिली से जब इंटरेक्शन होती है ना व्हाट्सएप पे, तो क्वाइट ऑफ्टन पता चलता है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ टेक्स्ट ने वो एक्सप्लेन नहीं किया और अगले बंदे ने उसको बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया है कि मैं सरकास्टिक हो रही हूँ या अगला बंदा सरकास्टिक हो रहा है. तो फिर हमने ये डिसाइड किया आपस में कि हम लोग टेक्स्ट पे बात करना बंद कर देते हैं. सही है. इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप वो कहना नहीं चाह रहे और अगला समझ ला. और फर्ज कीजिए मैंने आए टेक्स्ट किया कि शुक्रिया फिर मिलेंगे. अब पढ़ने वाले को क्या पता कि मैंने कहा है कि शुक्रिया फिर मिलेंगे, या फिर मैं गुस्से से कहा शुक्रिया जी फिर मिलेंगे. अब पढ़ने वाला नहीं जान सकता. ईमेल में टेक्स्ट में ये मसला होता है कि वो क्या है कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम बना दिया. तो ये बिल्कुल हमारे टेक्स्ट का है. हमारे टेक्स्ट में इमोशंस नहीं हो सकते. यानी इंग्लिश उर्दू कोई भी जबान है, इमोशंस नहीं आप समझा सकते. उसके लिए आपको इमोशंस के लफ्ज यूज करते हैं. अब देखिए इस आयत में इमोशंस के अल्फाज नहीं आए कि मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, नफा नुकसान, जो मैं तो तर्जमे में बोल रही हूँ ना, कोई लफ्ज नहीं आया है. लेकिन इमोशंस हैं. और इसीलिए देखिए हम ये बात कर रहे हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस, कुरान में इमोशंस को टच किया गया है. ये कोई वैसे स्पीच नहीं है कि बस एक टेक्स्ट है और जिसको बस पढ़ दें और उसके सिर्फ मखारिज ठीक कर दें और दैट्स इट. ये एक जिंदा किताब है, इसके अल्फाज जिंदा है, इनके अंदर इमोशंस छुपे हुए हैं. कुछ जगहों पे आप थोड़ा सा भी फील करेंगे तो आपको अल्लाह का गजब कहीं, रहमत कहीं, शिद्दत दिखेगा. यही वजह है कि जैसे मैंने कहा कि इसको सीखने वाले बहुत हैं, ग्रामर, सर्व, नहव, कुछ हिफ्स भी कर डालते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कुरान की इमोशनल साइड को समझने की कोशिश करें. और यही चीज है कि जो हम चाह रहे थे कि हम इस क्लास के जरिए इसको समझना चाहें. यहाँ पे जहाँ आयत खत्म हो रही है वहां देख लें कि मुफसिद का लफ्ज आया कि हुमुल मुफसिदून, कि ये लोग मुफसिद है. फासिदून भी तो आ सकता था ना, क्योंकि फासिद भी वही होता है, मुफसिद भी वही होता है. फासिद करप्ट को कहते हैं, मुफसिद भी करप्ट को कहते हैं. लेकिन मुफसिद, फासिद तो है ना खुद करप्ट है, मुफसिद वो है जो खुद करप्ट है और पूरी कोशिश कर रहा है उसके इर्द गिर्द के लोग भी करप्ट हो जाए. यानी जो उसका माइंड सेट है, जो इसका विजन है, वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है. और वो चाहता है जितने लोग हैं वो भी ईमान में जो कमजोर हैं उनके अंदर मजीद शक पैदा करें, दलीलों के साथ, डिबेट के साथ, बड़े मासूम बन के. देखो तुम्हें क्या लगता है, ये आज के दौर में तुम्हें लगता है कि ये हमें ये किससे बातें की, इन हाजा असातीरुल अव्वलीन, ये क्या तुम पुराने किस्सों को लेके तो भी साइंस के दौर में बातें करते हो. तो पॉइजन करना, दूसरों के दिलों में शक पैदा करना पाए, और ये बड़े तरीके से करते. तो उसके लिए अल्लाह ताला उनको कह रहा है कि वो मुफसिद हैं वलाकिन ला यशऊरून, उनको खुद ही समझ नहीं है, उनसे वो समझ छीन ली गई है. और इसी से अगली सिफ्त आ रही है कि जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग लेकर आए. अच्छा यहाँ पे एक मजे की बात, इज़ा कीला कहा गया. ये कीला देखिए मजहूल का सीगा हम उर्दू में यूज करते हैं, पैसिव यहाँ पे आया है एक्टिव की बजाय, कि जब उनसे कहा गया, किसने कहा ये क्लियर नहीं कहा गया, फाइल यहाँ मालूम नहीं है. जैसे कहीं के अनाउंसमेंट हुई है कि जी 5 मार्च को स्कूल खुलेंगे, अनाउंसमेंट किसने की है यहाँ नहीं बताया गया, फाइल का यानी उसका नाम ले लिया गया. तो इससे पता चला कि जब अनाउंस करने वाले का नाम नहीं पता तो मतलब कहीं प्राइवेट बात हुई है, बात पहले कहीं हो चुकी है और उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन पब्लिक में दी जा रही है. बात कहाँ हुई, किसने की, वो इस कीला लफ्ज में आ रहा है. वइज़ा कीला, जब कहा गया उनसे, किसने कहा, कब कहा, किस प्राइवेट मजलिस में कहा. तो इससे पता चलता है कि ये लोग अहले ईमान के साथ उठते बैठते थे, क्योंकि इनके मुंह पे तो नहीं ना लिखा होता था कि मैं मुनाफिक हूं. तो मुसलमान इनको सादगी में खुलूस से फिर भी समझाने लग जाते थे
کہ دیکھو گویا مسلمانوں کو نظر آتا تھا. اب یہاں پہ یہ سوال ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی ایمان کا ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں تعلق دل سے ہے, اور اسلام بھی کہتا ہے, کسی نے کہہ دیا کہ آمنا باللہ کہ بھئی کلمہ پڑھ دیا تو ہمیں اجازت نہیں ہے ہم اس سے کہیں کہ تو مسلمان نہیں ہو. تو پھر مسلمانوں کو کیسے پتہ چل رہا ہے اور وہ ان کو سمجھا رہے. تو بات یہ کہ ایمان کی کچھ علامات ہیں, اور مسلمان دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی ایمان لے آتا تھا اس دور میں تو وہ تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت سعد, وہ ان کو دیکھتے تھے تو وہ آپس میں ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ایمان تو وہ بھی لائے ہیں, ان کا لیول دیکھو نا, تم ان کی طرح کیوں نہیں ایمان لاتے, یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے. گویا ان کو فیل ہوتا تھا کہ ان کے ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے, ان کے اندر سے ایمان کے بعد وہ علامات وہ نہیں دکھ رہی. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دل میں ہو اور بعد میں نظر نہ آئے. اب یہاں سے وہ ان کو دلیل دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ بھی تمہاری طرح ہی ہے نا, وہ تمہاری طرح اسی معاشرے میں ہے, اسی کلچر کے ہیں, اسی گرمی کے موسم میں وہ بھی پردہ کرتے ہیں, اسی گرمی کے اسی کرپشن میں وہ بھی پھر بھی حلال کماتے ہیں, بہانے نہیں کرتے. تو تم بھی کر سکتے ہو نا, کر کے تو دیکھو, کوشش تو کرو. اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ آئی کہ ان کی بدنصیبی دیکھیں کہ ان کو کتنے اچھے لوگ ملے ہیں, کہ اتنی اچھی کمپنی, اتنی اچھی صحبت, کہ وہ اتنے مخلص ہیں کہ پھر تنہائی میں سمجھا رہے ہیں, ان سے مایوس نہیں ہوئے. پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات سن لو, بات سمجھ لو. اور یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اتنی اچھی صحبت, اتنی اچھی اپرچونٹیز کے باوجود وہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں, قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہو گیا تمہیں, تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو ان کی طرح بیوقوف بن جائیں, یعنی ہم سمارٹ لوگ اور یہ لوگ, یہ جو فول ہے. اب یہ کس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں یہ تھا کہ دیکھو یہ ہمیں سمارٹ سمجھدار لوگ, ہم نے کل کو بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی دینی ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں, ایک ہر ایک کے نام ایک پلاٹ, ایک جائیداد تو ہونا چاہیے. ان کو کیا, یہ تو مکہ سے نکلے اچھے خاصے غریب لوگ, امیر لوگ تھے, سارے کاروبار بھی اپنے ضائع کر آئے, اور کچھ سیونگ انہوں نے نہیں کی ہے, جو سیونگ تھی ساری اٹھا کے دے دی. تو اور اوپر سے امیگرینٹس بن گئے, اپنے گھر کاروبار سب انہوں نے داؤ پہ لگا دیا, سوچا ہی نہیں ہے کہ ان کی نسلیں کہاں سے کھائیں گی. اور ہم بھی اگر حلال کمانا شروع کر دیں تو حلال میں کہاں گزارا ہوتا ہے, اس سے تو دال روٹی نہیں چلتی ہے, تو تم کہتے ہو کہ حلال حلال, اس سے گزارے نہیں ہوتے. اور ان کا کیا نقصان ہونا ہے, یہ تو جنگ میں چلے جائیں گے, ان کے کوئی کاروبار نہیں خراب ہوگا, ان کے کون سا پیچھے کوئی بزنسز ہے جو افیکٹ ہوں گے. ہم اگر جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارے تو پورے کاروبار ہیں جو مکہ والوں کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ اس کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں نا, یعنی یہاں پہ وہ اپنے آپ کو سمارٹ کی معنوں میں کہہ رہے ہیں, اور ان کی نظر میں وہ بندہ بیوقوف ہے جو حلال کماتے ہوئے حق کے رستے پہ چلتے ہوئے مشکلات اٹھائے. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے, ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی کوئی لوگ مسلمان قبول کرتے ہیں ان کی عادات بدلتی ہیں. ساتھ ہی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان تو ہو, لیکن جس کو کہتے ہیں نا زمانہ جاہلیت میں ایک وقت گزرتا ہے, بعض اوقات اسلام سے آپ دور ہو جاتے ہیں, تو کچھ خواتین میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ان میں چینج آتا ہے, کچھ مردوں میں خواتین میں, کہ پہلے ان کی لائف سٹائل ایسا تھا کہ بس ایک ردھم میں لائف چل رہی ہے, زندگی کا مقصد نہیں پتا, سارا دن ٹی وی میں گزر گیا, بس جاب گزر کی, زیادہ سے زیادہ فکر یہی تھی کہ بھائی کمانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, کھانا کیا ہے, ٹی وی پہ آج کون سا شو چل رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ دل بدلتا ہے کیونکہ دلوں میں ایمان ہوتا ہے, تو ان میں چینج آنے لگتا ہے. پھر وہ کوشش کرتی ہیں ایسے لوگ کہ بھائی ہم کوئی درس و تدریس کی محفل ہو, جڑنے لگتے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں, بہت ایفرٹ ڈالتے ہیں پھر یہ لوگ. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی پرانی سہیلیاں ہوتی ہیں یہ ان کو اپروچ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو ہمیں اس میں آ کے سکون ملا ہے, تم بھی آ جاؤ, یہی حق کا رستہ ہے. تو وہ جو پرانے دوست ہوتے ہیں نا, وہ ان کو کہتے ہیں اچھا جی, یعنی تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں بھی تمہاری جیسی ہو جاؤں, اپنی شکل دیکھی ہے, جب سے اس رستے پہ آئی ہو یہ اپنا برقع دیکھا, اپنا حجاب دیکھا, اور تم چاہ رہی ہو کہ میں بھی تمہارے جیسے ہو جاؤں.
اور مرد مردوں کو تانے دیتے اچھا کیا ملا ہے حلال کما کے, اور تم چاہ رہے ہو میں بھی شراب بیچنا بند کر دوں, میں بھی جو ہے وہ کوئی رشوت نہ لوں, کوئی دھوکہ نہ دوں, مجھے بتاؤ کیا ملا ہے تمہیں, اب تمہارا کتنا گزارا ہوا ہے, ہمیں دیکھو اتنی تو کوٹھیاں ہم نے بنا لی ہیں, کتنا بڑا تم نے نقصان کر دیا, مولون بن کے کیا ملا ہے, مولوی بن کے کیا ملا ہے. بس توازن رکھو, ٹھیک ہے رمضان میں روزے رکھ لیے, ایک کبھی کبھار قرآن پڑھ دیے, اس سے آگے زندگی بدلنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی یہ گاڑی بیچتے ہوئے اگر دھوکہ کر دیے تو اس کا اللہ سے کیا لینا دینا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ الا سب سے بڑے انہم ہم السفہاء. اب دیکھیں پھر وہی لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں, میں نے کہا تھا نا ایموشنز کو سمجھیں. اب اللہ ان کو فول کہہ رہا ہے, ایڈیٹس کہہ رہا ہے, اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے نا. اب اللہ کس کو بیوقوف کہے گا, اس اللہ کی نظر میں بیوقوف کون ہے, وہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے, اس کی پیروی کرنے والا ہو, جو دل میں آئے اس پہ چلے, عقل سے کام نہ لے, غور و فکر نہ کرے, تدبر نہ کرے, کسی چیز میں ڈوب جائے. یعنی بعض دفعہ کوئی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کی فکریں ہی ہوتی ہیں, کوئی اتنے لمبے لمبے ڈرامے سیزن چل رہے ہیں, اچھا بھائی زرینہ کی شادی فخر سے ہوئی تھی یا فخر سے ہوگی یا جواد سے ہوگی, فون کر کے پوچھ رہے ہیں. اچھا نہیں تو وہ اپنے شوہر کو اس نے چھوڑ دیا, طلاق ہو گئی ہے, نند بھابی کی صلح, یعنی جو ڈرامہ ختم ہو گیا پورا, اگلی قسط تک دماغ میں وہی چیز چل رہی ہے, وہی چیز چل رہی ہے دماغ کی اسکرین پہ. ایسے جیسے ایڈکشن ہے, کسی چیز نے اس کو گرپ کر لیا, وہ بند ہو چکا ہے ٹی وی لیکن یہاں پہ وہ چل رہا ہے اس حد تک کہ وہ بصیرت اور غور و فکر کا کوئی چانس ہی نہیں بچا. اور ایسے لوگ جو ہے نا کنفیوز بہت رہتے ہیں. آئی ایم ناٹ شور ہر معاملے میں, ہمیں کیا پتا کون سا فرقہ صحیح ہے, اچھا ہے نا بس دور ہی رہو سب سے. اور ہمیں اچھا ایک سوٹ بھی لینا ہو, ایک بچے کو اسکول میں داخل کرانا ہو, 10 فون کال کریں گے, لوگوں کے انٹرویوز کریں گے, فیس بک پہ لکھ کے لگائیں گے کہ ہمیں کس اسکول میں بچے کو بھیجنا چاہیے, بیسٹ ایجوکیشن ہو. لیکن جیسی دین کی بات ہے بھائی ہم نہیں, ہم یا تو ہر مسجد چلے جاتے ہیں یا ہم کسی مسجد نہیں جاتے, ہم بس ٹھیک ہے نا ہم گھر میں ہی اچھے ہیں. دین کے معاملے میں کبھی وہ کسی کوئی ایفرٹ نہیں ڈالیں گے. اور اپنے آپ کو اس ایکسٹریم تک, ظاہر ہے جب آپ اس بھیڑ کی طرح ہو جاتے ہیں نا جو اپنے ریور سے بچھڑ گئی ہے, پھر ایمان ڈاؤن فال آتا ہے. اب یہاں پہ یہ کہنا ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کو کیا کون اچھا لگتا ہو, گویا وہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ قتل کرنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے. ہر وقت شک پہ پڑے رہنا, گناہ کرتے چلے جانا, شکر نہ ادا کرنا, ناشکری ایسے لوگوں کا بہت زیادہ مزاج ہوتی ہے. ہر وقت حالات کے گلے, ہر وقت رونے رہنا, ماضی میں جو غلطیاں کی اس سے سبق نہ پڑھنا, حال میں جو کر رہے ہیں یہ نہ سوچنا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ اصل میں سفہاء ہیں. ان کے لیے ایک حدیث میں بھی آیا کہ ایک زمانہ آئے گا, یہ امام احمد کی انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے, ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا مانا جائے گا, سچ بولنے والا جھوٹا قرار پائے گا, خائن پر بھروسہ کیا جائے گا, امین یا امانت دار پر بھروسہ نہ کیا جائے گا, اور روائبدہ, یہ لفظ میں صحیح پک نہیں کر سکی, اگر ہو سکتا ہے میں صحیح نہ کہہ رہی, روائبدہ گروہ باتیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا کہ صادق, کاذب, امین, خائن, یہ لفظ تو سمجھ آتی ہے, روائبدہ گروہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو یہ وہ بیوقوف ہوں گے جو لوگوں کے معاملات پر باتیں کریں گے, یعنی سپیچز بہت زیادہ دیا کریں گے, مائک پہ آ کے باتیں کریں گے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اور پھر انہی کی ایک اور کوالٹی دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں, اور جب شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, we were just joking around. اب یہاں پہ پرائیویٹ مسجد, آپ نے ابھی پرائیویٹ محفل دیکھی کہ انہوں نے جب آپس میں مسلمان ان کو ملتے تھے تو سمجھاتے تھے کہ دیکھو مان جاؤ ابھی بھی ٹائم ہے. وہاں پہ وہ اس طرح ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ساتھ سفہاء کہہ رہے ہیں. اچھا ہم ان کی طرح, ان ایڈیٹس کی طرح بن جائیں تو ہمیں بھی, ہم تو سمارٹ لوگ ہیں, تم چاہتے ہو ہم بھی فول بن جائیں. یہاں پہ وہ پرائیویٹ میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اب جب وہ یہ لفظ وہاں پہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نا, اللہ تعالیٰ تو ان کو کہہ چکا ہے کہ یہ اہل ایمان نہیں ہے. قرآن نے سورہ منافقون نے ان کا یہ کہا کہ ان کی باتیں تم سنو تو تم
یعنی باتیں سنتی رہ جو. یہ لکڑی کے کندے ہیں, وہ لکڑی جو جلانے کے کام آتی ہے یا جو فینس کی طرح کام ہوتی ہے اور وہ گر جائے اور کسی کام کی نہ رہے, یہ اس طرح کے کندے ہیں. باتیں یہ بہت کرتے ہیں, لیکن جب کیا ہوتا تھا کہ ادھر صفحاء کا لفظ تنہائی میں یوز کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہتے تھے آمنا باللہ والیوم الاخر, اور جب واپس آتے تھے اپنے شیاطین کے پاس, خلوہ خلاؤ, خلوت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ تنہائی میں الہ بھی شیاطین نہیں کہا. جیسے آپ بسم اللہ پڑھتے نا اللہ کے نام کے ساتھ, تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ. الہ کا مطلب کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کا طرف چل کے جانا, ٹائم لے کے جانا, یعنی کوئی آپ سے بڑا ہے, جیسے ڈاکٹر سے آپ اپائنٹمنٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ٹیچر سے, کسی اہم بندے سے جب آپ ملتے ہیں آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے 1-to-1 بنیاد پہ. تو یہاں پہ الہ لفظ آیا کہ وہ ان سے جو بڑے لیڈر, ان کے جو پیشوا ہیں, جو اصلی لیڈر جن کو وہ فالو کرتے تھے, وہ شیاطین ان کے ساتھ 1-to-1 تنہائی میں جب ان کی محفل میں ہوتے تھے تو پھر ان سے یہ آ کے تسلیاں دیتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ بس مذاق کر رہے تھے. اچھا, یہ کون لوگ تھے شیاطین جن کا میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتایا تھا نا کہ جن کے دلوں میں شیطان گھر کر چکا, جن کی سیٹنگ پوری کی پوری بدل چکی. یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ دیکھو ہم تو تمہارے ہی پکے دوست ہیں, چیلے ہیں تمہارے, کارندے ہیں, ووٹرز ہیں تمہارے پکے, ہم ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے. اچھا, مذاق مستہزاء استہزاء, مذاق کرنا نہیں, مذاق اڑانا, اس حد تک اڑانا کہ اگلا بندہ ہرٹ ہو. یعنی دیکھیں نا ابھی انہوں نے کیا ٹائٹل لفظ کیا استعمال کیا, صفحاء کا. صحابہ کرام کے لیے ان کی جرت ہو رہی ہے کہ وہ یہ لفظ بول رہے ہیں. تو کسی کو سلولی مارنے کو بھی ہزا کہتے ہیں, کسی جانور کو شدید سردی میں باہر باندھ دیا اور وہ مر جائے تو اس کو بھی ہزا کہتے ہیں, کہ اس طرح مذاق سے آہستہ آہستہ مارنا. تو گویا وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ایک اور لفظ سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان لفظ جو کہ بار بار آئے گا, کہ یہ یونانی عبرانی میں بھی لفظ یوز ہوا ہے, عربی میں بھی ہے. عربی میں 2 لفظ, اس کے 2 معنی آئے ہیں, ہم دونوں کو سمجھ لیتے ہیں. ایک میں شین یا تا شیط, اور ایک میں شین تا نون شتن. شیط کو اگر ہم مطلب سمجھیں تو اس گوشت کو نشیط کہتے ہیں, نہیں تشیط کہا جاتا ہے جو باربیو کے لیے تیار کیا جائے. اور اشاعت کہتے ہیں کسی کو آگ سے جلا دینا, چونکہ شیطان غصے سے جل مرا تھا نا, یعنی وہ جلنا جس میں دھواں نہیں ہوتا, لیکن غصے سے جلنا, اس کو شیط کہیں گے. اب دیکھیں کہ وہ لیڈرز جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور ان کی پرائیویٹ محفلوں میں ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو غصے سے جل مرتے تھے. ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو تنہائی میں آ کے الگ سے ان کو یقین کرانا پڑتا تھا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے تھے. اگر ہم دوسرا مطلب دیکھیں کہ شین تو نون شتن, یعنی اس آگ سے بنا کے غصہ کرنا اس حد تک کہ نہیں سوری شین تو نون شتن, شتن کا مراد یہ ہے کہ وہ رسی جس سے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے, میں دونوں کو مکس کر گئی تھی, یا وہ رسی جس کو پرانے زمانے میں جب کنویں سے پانی لیا جاتا تو ظاہر ٹیپ تو نہیں تھی نا, تو جب ڈول اندر ڈالا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو اوپر کھینچا جاتا ہے, تو اس کو بھی اس کے لیے بھی شیطان لفظ یوز ہو رہا ہے. تو شیطان چونکہ آہستہ 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 کھینچتا ہے نا, ایک دم سے نہیں اس طرح کرتا, آہستہ, جیسے حضرت آدم اور حوا پہ اس نے آہستہ آہستہ وار کیا تھا, اس کو ہی شیطان کہتے ہیں. اور وہ جو حق سے بہت دور چلا جائے, سیدھی راہ سے دور چلا جائے, اس کو بھی شیطان کہیں گے. یعنی یہ لوگ کچھ دیر ایمان کے ساتھ وہ باتیں کرتے پرائیویٹ, لیکن پھر جیسے ہی تھوڑی سی بھی حق کے قریب آتے بھاگ کے فوراً شیاطین کے پاس چلے جاتے تاکہ وہ حق کے سے دور ہی رہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ, اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے کہ اللہ کسی کا مذاق کیسے اڑا سکتے. قرآن میں ہے نا مکروا ومکر اللہ, اللہ نے بھی چال چلی. تو اللہ کا مذاق اڑانا کن معنوں میں, وہ ہے ڈھیل دینا, ان کو ان کی رسی دراز کر دینا. جیسے دیکھیں کہ کوئی کلاس روم ہو اور اس میں کوئی بچے شرارتیں شروع کر دیں, ٹیچر ان کو سمجھائے وہ نہ باز آئے, اور ٹیچر سوچے کہ ٹھیک ہے میں ان کو نا
ڈیل دیتا ہوں, جو کرنا ہے کرو. اب اس ساتھ ساتھ نہ ان کی حرکتیں نوٹ کرنا شروع کر دے, اس پہ ڈاکومنٹ بنانا شروع کر دے, اور بچے یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری تو مجھے لگی, ٹیچر کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا, اور وہ اور ہی زیادہ ادھم مچائیں. کوئی تو ڈیسک بجانے, گانے بجانے شروع کر دے, جو ہے کچھ ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو کے سپیچ کرنے لگ جائیں, گانے لگ جائیں, اور پھر ٹیچر ایک دم سے اٹھ کے کہے ذرا میرے ساتھ چلو نا پرنسپل کے آفس, تو پھر ان کی پکڑ ہو جائے. تو یا پھر کوئی کتا ہو اور وہ مالک کا نافرمان بن جائے, اور مالک اس کو سزا دینے کے لیے چھوٹی رسی کی بجائے بڑی سی رسی سے باندھ دے, اور کتا پہلے بھاگنا چاہ رہا تھا اور وہ زور سے بھاگے, وہ سمجھے کہ میری تو جان چھوٹ گئی ہے, اور جب وہ سپیڈ سے بھاگ رہا ہو تو رسی فرض کیجئے 50 فٹ تھی, تو جہاں پہ 50 فٹ ختم ہوئے ہیں, تو چونکہ وہ بہت سپیڈ سے بھاگ رہا تھا تو کتنی زور سے جھٹکا لگے گا, اس کو ہو سکتا ہے چوکنگ ہو جائے. اس طرح پکڑ, یعنی مدہ کہ بھائی اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. عرب اس لفظ پہ بڑے حیران ہوئے اس آیت پہ, کیونکہ اللہ نے مدہ کا لفظ, ڈھیل دینے کا لفظ استعمال کیا انسانوں کے لیے, جہاں سمندروں اور دوسری چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنے کا لفظ آیا وہاں یمدو کا آیا, اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, یمدو یہی. اور پھر یعمہون کا لفظ آیا, یمدہم فی طغیانہم یعمہون, یعنی ایک تو یہ کہ ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, ایکسٹینڈ کر رہا ہے تاکہ ان کو شاک لگے جب ان کی پکڑ ہوگی, اور یہاں پہ ساتھ یہ کہ یعمہون, اعما امیان اندھے پن کو کہتے ہیں, یعنی وہ اندھا پن آنکھ دیکھے لیکن دل اس پہ سوچ نہ سکے, اس پہ ریفلیکٹ نہ کر سکے. تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی زیادہ ایکسٹینشن, اتنے زیادہ مہلت دے رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ دل کی آنکھ بند ہو چکی, خاتمہ پیچھے ہم نے پڑھا, مہر لگ چکی, اب ان کے پاس ریفلیکشن کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. اور آخر پہ جہاں آیت ختم ہوئی کہ تجارت, کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی, اشترا انہوں نے کیا کیا ہے کہ خرید لیا ہے. خریدی کیا ہے؟ گمراہی. اور آپ نے کبھی بزنس ڈیل دیکھی ہے؟ ہمیشہ دیکھی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں چیز خریدتے ہیں. ذرا دیکھیں قرآن نے کتنی خوبصورت یہاں پہ پکچر کھینچی ہے کہ دو بندے ڈیل کر رہے ہیں, اور ایک بندہ جو ہے وہ ڈائمنڈ دے رہا ہے اور بدلے میں کوڑا خرید رہا ہے, اور کوڑا بھی ایسا کہ جس کی بو آ رہی ہو. یعنی اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کرے, اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا, اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا. یعنی کتنے موقع ملے, کتنی اپرچونٹیز ملی ان کو, تنہائی پرائیویٹ محفلوں میں مسلمان سمجھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ضائع کر دیا. ان کے پاس ہدایت تھی, یہ نہیں کہا کہ لفظ آیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, ان کے پاس تھی, یعنی ایک چیز ان کی جیب میں تھی, ان کے پاس اویلیبل تھی, پوزیشن میں تھی, اس کو انہوں نے جیب سے نکال کے دیا, اپنی مرضی سے ودڈرا کیا اپنے اکاؤنٹ کو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما کانوا مہتدین, یعنی اتنا گھاٹے کا سودا ہے, انہوں نے کبھی ہدایت کے لیے کمٹمنٹ دکھائی نہیں تھی, اس لیے ہدایت پا ہی نہیں سکتے. یہاں پہ مختصراً دوسرا زاویہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تو منافقین کا دیکھا کہ یہودیوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ یہودی یہ جب کہتے تھے کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے ہیں, تو وہ ان کو کس اینگل سے بیوقوف کہتے تھے؟ یہودی اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے مانتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ہم نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں, ہم نے اپنی تورا کی شریعت میں ڈگری لی ہوئی ہے, اور تم یار اب تو امی ہیں. وہ بڑے کبر سے ان کو امی کہتے تھے, تو قرآن نے بڑے آنر کے ساتھ یہ لفظ امی یوز کیا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو ہم ان ان پڑھوں کی باتیں مان لیں, ہم ان پڑھ کو فالو کریں, ہمیں زیادہ پتہ ہے نا, ہم نے اتنے سال جو لگائے ہیں پڑھائیوں میں, تو ہم اور یہ برابر تھوڑی ہیں. وی آر دا اسمارٹ پیپل, ہم پڑھے لکھا طبقہ ہے, ہم ان جانوں کی طرح نہیں بن سکتے. تو یہ یہاں پہ ان کو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں سفہا کہ. اور یہودیوں کا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ انہوں نے نا اپنے دین اور شریعت کی بنیادوں کو چھوڑ کے اس طرح کی بحثیں شروع کر دیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا نہیں, میلاد کرنا چاہیے یا نہیں, ختم ہونا چاہیے یا نہیں, کیا چیز بدعت ہے کیا ہے, وہ اس طرح کی باتوں میں پڑ گئے.
اور جن مسجدوں میں بحثی ہو رہی ہوتی تھی اس کے باہر اکثر یتیم بھوکے بیٹھے ہوتے تھے. اور وہ عالم جو پڑھا لکھا ہے اور وہ اگر ایسی غلطی کرے کہ ٹیکسی ڈرائیور اس کو ٹیکسی پہ لے کے جا رہا ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور کو اس طرح ٹریٹ کرے، یا کوئی دیندار دین کو پڑھنے والا بندہ اس کو کسی نے بیرے نے ہوٹل میں چائے لا کے دیا اور وہ اس سے اس طرح بات کرے گویا کوئی جانور ہے، تو سوچے پھر عام پبلک کا کیا حال ہو. یعنی بالکل غیر اہم باتوں پہ ان لوگوں نے بہت زیادہ بحث شروع کر دی. اور جو اصل انصاف معاشرہ جو اس لوگوں کے مسائل تھے اس سے آنکھیں بند کر لی. جو لوگ بھوکے تھے، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھی، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. تو اگر کوئی دین کو سمجھنے والا ایسا رویہ اپنا لے تو پھر ظاہر ہے عوام کیا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان پہ کمنٹ کر رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے گمراہی خرید لی ہے. ان کی بزنس ڈیل کیسی ہے کہ وما کانوا مہتدین بھی مقتدین، کہ یہ وما کانوا مہتدین یہ ہدایت پر ہیں ہی نہیں. انہوں نے خود چوز کیا ہے، بائی چوائس اس رستے پہ چلے ہیں، اور یہ خود بے وقوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. انہی آیات کو انشاءاللہ ہم سم اپ کریں گے، ان کی کنکلوژن دیکھیں گے جو ہم نے آج پڑھی، جو پچھلا موضوع پڑھا، اور اگلی آیات ہم انشاءاللہ ساتھ ملا لیں گے. اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کے اندر ایک آپ کو ہر آیت میں ایموشن دکھے گا. تو ہم بہت سارے پکچرز اور سین کو، جیسے ابھی تو میں نے آپ کو 2 اینگل دکھائے نا، ایک منافقین کا، ایک یہودیوں کا، ایک ہی آیت کو 2 بار. ابھی ہم کچھ سینز اور کچھ پکچرز کو ایسے چلائیں گے کہ گویا ایک بڑی اسکرین سے فلم چل رہی ہے، اور پھر ہر سین سے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس کے لیے کھول دے. تو آج جو کچھ ہم نے سیکھا یا سمجھا، جو رویے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اگر اس حوالے سے آپ کوئی بات، کوئی کمنٹ، کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہیں تو اب میں مائک آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی.